تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں گزارش کروں گا اشفاق امینی صاحب سے، فرحان امینی افطاری صاحب سے، محمد جاوید امینی صاحب سے کہ آپ آگے تشریف لیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه المطهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام محتشم و مکرم علماء ذوی الاحتشام بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری نیاز احمد صاحب امینی زیدہ شرفہ، جو میرے والد گرامی کے بہت گہرے دوست ہیں، آپ نے شفقت فرمائی اور مجھے ناچیز کو حکم فرمایا اور میرے خطاب کے متعلق انہوں نے خود بیان بھی فرمایا. میرے لیے آسانی ہو گئی کہ خطابت سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، ایک تو زبان کا مسئلہ ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کا سایہ تابع قائم و دائم فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو ہمارے شامل حال فرمائے. باقی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام سے شناسائی نہیں ہے، سب میرے قابل قدر ہیں. میں خضدار سے آیا ہوں. خضدار میں حضرت سیدنا سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، صحابی رسول ہیں. تو میں جب حیدرآباد یہاں حاضر ہوا تو میں نے کہا میں یہ 3 دن ہیں، میں حضرت سخی سید عبدالوہاب شاہ صاحب جیلانی کا مہمان ہوں، وہی میری مدد فرمائیں گے، گفتگو میں بھی وہی میری مدد فرمائیں گے. ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت تک اچھی مہمانی میزبانی فرمائی ہے انہوں نے. تو انشاءاللہ العزیز رضا قسمت ہی کھل جائے جو مینا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبہ، رفیع المرتبہ، سلطان الحقیقت، حسان الہند، نائب غوث الورا، جانشین امام اعظم، آپ کے کلام سے ہی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. صلاۃ شریف علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ اسی نام سے
مصیبت گلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت گلی ہے نبی سرور ہر نکیریں نبی و ولی ہے تیرا مدح ہے نبی و ولی ہے تیرا مدح ہے خدا نے خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے نبی سرور ہر تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رہنا میلاد شریف کرنے کا مقصد سے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تمنا ہے فرما یہ روز محشر
تمنا ہے فرما یہ روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیری رہائی تمنا ہے فرما یہ روز محشر سے تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، نبی رازدار شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، نبی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو عطا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سینے کا زور لگا کے جواب دو یا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہر عمل سے افضل ہے۔ غزوہ موتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، البدایہ و النہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو درج فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح خالد بن ولید، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ صبح تم نے نکل کے غزوہ موتا کی طرف جانا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام جن کا نام نبی پاک علیہ السلام نے لیا، جن کو روانہ کرنا تھا، وہ اسی وقت نکلے سرکار کے حکم کے مطابق، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں نکلا، اس وجہ سے کہ کل جمعہ کا دن ہے، اردت ان اصلی معک الجمعہ، ارادہ یہ کیا کوئی پتہ نہیں میدان موتا میں شہادت ہو، آخری نماز سرکار کے پیچھے سرکار کی ابتدا میں ادا کروں، نہیں گئی، ٹائم پر نہیں گئی۔ دوسرے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب سلام آپ نے پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ صف میں کھڑے ہیں،
سرکار نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تم ادھر نظر آ رہے ہو؟ میں نے جب رات کو حکم فرمایا تھا کہ صبح پہلے پہلے چلے جانا ہے، تمہارے ساتھی چلے گئے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھو یہ ہے عزت رسول، یہ ہے ناموس مصطفیٰ کہ صحابی رسول ہیں، کوئی غلط ارادہ نہیں، کوئی غلط مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ رسول کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کروں، رسول کی اتباع میں ادا کروں۔ لیکن سرکار کے حکم میں تاخیر ہوئی، سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ صبح پہلے پہلے چلے جانا ہے، لیکن اردت ان اصلی معک الجمعہ، یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ میں ملوں گا ان کے ساتھ، میں پہنچ جاؤں گا، جمعہ کی نماز آپ کی ابتدا میں پڑھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری زمین کی ملکیت، اگر یہ بھی ترجمہ کریں تو ٹھیک ہے، ساری کائنات میں اگر تم خرچ کرے، ما ادرکت غدوتہم، تو ان کے برابر نہیں ہے۔ جنہوں نے میرا حکم مان کر سب سے پہلے چلے گئے، تو نماز دیکھتا رہا، میری ابتدا دیکھتا رہا، لیکن بات یہاں پر نماز کی نہیں، بات ہے عزت رسول۔ انہوں نے میرا حکم مانا، میری عزت کی لاج رکھی، اس وجہ سے نیت تیری بھی بری نہیں ہے، لیکن تو اب ان کے برابر آتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ غلطی معاف فرما دیجیے، میں کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کہو، عرض کرنے لگی فَثَبَّتَكَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ تثبیت موسیٰ وَنَصْرًا كَالَّذِينَ نُصِرُوا فَثَبَّتَكَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ تثبیت موسیٰ وَنَصْرًا كَالَّذِينَ نُصِرُوا انی تفرست فیک الخیر غافلة اللہ یعلم ان ما خاننی البصر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کی زیارت کی، جب آپ کو دیکھا تو میں نے آپ میں بھلائی پایا، بھلائی بھلا پایا۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے مجھ سے خیانت نہیں کی، میں نے حق دیکھا، آپ کو دیکھا، حق دیکھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین جب سرکار کی زیارت کرتے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب رسول پاک مدینہ شریف تشریف لائے، سب کو پتا چلا مسلمانوں کے نبی آئے ہیں، سارے دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی جا کر دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ انجفل الناس، لوگ تیزی سے جا رہے ہیں سرکار کی زیارت کرنے کے لیے، مسلمانوں کا پیغمبر آیا ہے مکہ شریف سے۔ فَكُنْتُ فِي مَنْ انجفل، میں بھی پیچھے چلنے لگا، میں بھی جا کر دیکھوں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهُ، جب میری نظر پڑی سرکار کے چہرے پر، عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے گواہی دی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارے آقا کا چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے تو امتی کو بھی چاہیے کہ ایسے نبی کے دروازے کو نہ چھوڑے جو جھوٹا نہیں ہے۔ مقام منام نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے، یا مقام عرفات میں، راوی کو شک ہے تو وہاں دیہات کے لوگوں نے کہا ہم بھی جا کر دیکھیں مسلمانوں کے پیغمبر کو۔ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ، جب چہرہ دیکھا کہا یہ تو برکت والا چہرہ ہے، برکت والا چہرہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کی زیارت کی تو میں نے حق دیکھا، خدا کی قسم میری آنکھ میں مجھے خیانت نہیں کی۔
اگلا جو مصرع ہے یہی ہمارے اس محفل کا مقصد ہے. محفل میلاد منانے کا مقصد یہی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن یہ قیامت تک امت کے لیے پیغام کہ ایسا عمل کر کے جائیں کہ قیامت کے دن سرکار کی شفاعت سے محروم نہ ہوں. کیا کہا؟ یا رسول اللہ انت النبی ومن یحرم شفاعتہ یوم الحساب فقد ازرع به القدر. یا رسول اللہ آپ وہ ذات ہیں جو بھی آپ کی شفاعت سے محروم ہوا قیامت کے دن فقد ازرع به القدر، اس کی تو قسمت ٹوٹ گئی، اس کی تو تقدیر. ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے ہم یہ امید کر سکیں کہ سرکار ہماری شفاعت فرمائے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ عزت رسول کانفرنس ہے، یہ وہ دربار ہے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی. حضرت سیدنا زبیر کنز الایمان شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت زبیر بن عوام سرکار کو پنکھا دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں کہ سرکار کی نیند میں خلل نہ آئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی، فرمایا زبیر کب سے ہو؟ یا رسول اللہ جب سے آپ کی آنکھ لگی ہے میں ہوا دے رہا ہوں، پنکھا کر رہا ہوں. سرکار خوش ہوئے، فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام ویقول انا معک یوم القیامہ حتی اذب عن وجهک نار جہنم. یہ جبریل کھڑے ہیں، یہ جبریل کھڑے ہیں. جس طرح تو مجھے پنکھا کر رہا ہے، یہ جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ میری طرف سے اس پر سلام ہو، قیامت کے دن میں اس سے اسی طرح میں اس کو پنکھا کروں گا، دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی. ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ارے کرتے ہیں وہ مالا مال دامن بچھا کے دیکھ. باب عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر، کیسی خرابی اس نگرے در بدر کی ہے. اللہ اکبر، یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے. مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے. یہ تو وہ دروازہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی وفا ضرور کریں کہ قیامت کے دن سرکار کی شفاعت کی امید رکھ سکیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اعمال، یہ نماز جو ہے نماز، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی. دوسری حدیث آپ سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. پہلے قعدہ پر آپ تشریف فرما ہوئے. مجمع الزوائد میں یہ حدیث پاک کتاب العدیہ میں موجود ہے. سامنے سے کتا گزرا. یہ ہے عزت رسول. میری باتیں کوئی اس طرح منطقی فلسفیاں نہیں، سادی باتیں. سامنے سے کتا گزرا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قعدہ میں تشریف فرما ہے. صحابہ کرام پیچھے صف بصف کھڑے ہیں. سعد بن ابی وقاص کی نماز میں ہے، لیکن نماز کے اندر ان کو رسول اللہ کی عزت کا خیال آیا. سرکار کا ادب مدحوس سے خاطر رکھا کہ سرکار کی نماز ہو اور سامنے سے کتا گزرے. سرکار کے سامنے سے کتا گزرے، یہ مجھے برداشت نہیں. دوران نماز دعا کی، اللہم اہلک ھذا الکلب قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ. یا اللہ قبل اس کے یہ کتا تیرے محبوب کے سامنے سے گزرے، مصلی رسول سے گزرے، اس سے پہلے اس کو ہلاک کر. اللہ اکبر. اے بلا بے خردی کفار، رکھتے ہیں ایسے انکار. ارے گواہی ہو جس کو درکار تو بے زبان بھی بول اٹھا کر. یہ کفار تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر کے نہیں تھکتے. اعلیٰ حضرت ان کو پیغام دے رہے ہیں، اے بلا بے خردی کفار، ارے رکھتے ہیں ایسے بھی
ماہی ہو کر اس کو زرقار کو بے زبان بھی کھول اٹھا کرتے ہیں۔ تو یہاں سرکار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جناب میں دعا کی، اللہم اہلک ھذا الکلب قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ، یا اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تیرے نبی کی نماز ہو اور سعد بن ابی وقاص کے پیچھے جو ہے نا وہ کھڑا رہے، نہیں کتا سامنے سے کیوں گزر رہا ہے، اس کو ہلاک کر، کتا ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر رسول اللہ کی عزت کا خیال رکھنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نماز بعد میں ہے، عزت رسول مقدم ہے۔ تو جو صحابہ کرام ایک بے زبان کتے کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر سرکار کی نماز میں خلل ڈالے، تو وہ کیا برداشت کرتے تھے؟ وہ کافروں کو برداشت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتا ہلاک ہو گیا۔ رب نے بھی سعد بن ابی وقاص کی دعا کی لاج رکھی کہ اس کا حل یہی ہے، اس کا حل یہی ہے۔ کتا ہلاک ہو گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بقیت 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، من الداعی منکم، اے تم میں سے کس نے اس کے خلاف دعائے جلال کی ہے؟ کون ہے؟ سب خاموش۔ ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں ہوں وہ دعا کرنے والا، میں نے ہی اس کے خلاف دعائے جلال کی ہے۔ کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ یہ کتا ہو کر آپ کے مصلی کے آگے سے گزرے۔ سرکار نے آپ کے اس عمل کو سراہا، خوش ہوئے، فرمایا اے سعد اگر تو یہ دعا کرتا، ایک روایت میں ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے، سب کے لیے اگر یہ دعا کرتا تو لستجیب لک، اللہ تیری اس دعا کو قبول کروا دو۔ آج لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی سے ہم پوچھتے ہیں، فرماتے کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، خدایت ثنا گفت و تبجیل کر، زمین بوس و قدرے تو جبریل کر، درا عز لولا تمکی بسس، سنائے تو تاہا و یاسین بسس، ندانم غلامی سکن گو یمت۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں کہ آپ کو میں کیا کہوں آپ کے لیے، ندانم غلامی سکن گو یمت، کہ والا طرز آنچ من گو یمت، جی وصفت کند ساتھی ناتمام، جی وصفت کند ساتھی ناتمام۔ بس سعدی آپ کی کیا تعریف کرے؟ سعدی صرف یہ کہتا ہے علیہ الصلاۃ اے نبی وسلم۔ اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمیں حضور نے عزت رسول کا سبق دیا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اللہ اکبر، رخ دن ہے یا مہر شما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا۔ ایک ہوتا ہے ممکن، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ ممکن اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں جو پہلے موجود نہیں تھا بعد میں موجود ہوا اور ختم ہوگا، حادث ہو، ختم ہونے والی چیز۔ تو یہ لاؤڈ اسپیکر پہلے نہیں تھے اب ہیں، ہم لوگ پہلے نہیں تھے اب ہیں،
تو کائنات میں جو کچھ ہے یہ ہے ممکن، اور ایک ہے واجب۔ واجب اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہو، ہمیشہ سے ہمیشہ، وہ صرف رب کی ذات ہے۔ اور ایک ہے ممتنع، ممتنع اس کو کہتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے نبی پاک کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دو خدا ہو سکتے، دو قرآن ہو سکتے نہیں، یہ ہے ممتنع۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، آپ کو ممکن کہوں کہ واجب کہوں؟ اگر ممکن کہتا ہوں تو ممکن میں یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے، وہ چاند کو دو ٹکڑے کر دے، وہ درختوں کو اپنے پاس بلائے، ممکن میں تو یہ قدرت نہیں ہوتی۔ اور اگر میں آپ کو واجب کہوں تو واجب تو صرف رب کی ذات ہے، واجب میں ابدیت نہیں ہوتی۔ ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں ابدیت کہا، حیران ہوں میں، یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، پھر کیا کہوں؟ اللہ اکبر فرماتے حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ، حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ، اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ارے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، خورشید سورج اپنی آب و تاب میں تھا، سب نے دیکھا واہ واہ، اس سے تو بڑا کوئی روشن اور نورانی کوئی نہیں ہے۔ جب چاند چودھری کا چاند چڑھنے لگا، اس کو لوگوں نے دیکھا واہ واہ، اس سے تو کوئی اونچا نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ تو پھر حضور اعلیٰ حضرت آپ فرمائے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہو کر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، مولا کہوں، باغ خلیل تجھے با کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو بس اے بہتران سے ہے بری، حیران ہوں میں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو عرض کیا لولا سبق قدرہ آیاتہ عظمن، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی محفل سجانے والوں، امام بوصیری فرماتے ہیں کہ رسول کی جو عزت ہے، رسول کا جو مقام ہے، رسول کا جو مرتبہ رب کی بارگاہ میں ہے، اگر وہ مخلوق پر ظاہر ہوتا تو آپ کا اسم مبارک اگر بوسیدہ ہڈیوں پر لیا جاتا تو وہ بوسیدہ ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی۔ لولا سبق قدرہ آیاتہ عظمن اسمہ حین یدعی دارس الامم فکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ او قیام تصلوا عنہ بالحلم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم جدانوہ فی علم ولا کرم أعجل وراء فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس یہ نماز سے مقدم ہے، روزے سے مقدم ہے، حج سے مقدم ہے۔ حضرت سیدنا علی مولا شیر خدا نے سرکار کی نیند کی خاطر نماز قربان کر دی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فرود غرر کی ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے ہیں
ایک نے نماز قربان کر دی سرکار کی نیند کی خاطر، دوسرے نے سرکار کی نیند کی خاطر جان پیش کر دی. لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے سرکار کی نیند کی خاطر سام کا دسنا یہ تو منظور کیا، لیکن لم یتحرک حرکت نہیں کی. صلہ کیا ملا؟ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ آپ نے ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دیا. جس نے جان پیش کی آپ نے لعاب تہن لگا کر اس کی جان واپس کر دی. جس نے نماز قربان کیا آپ نے سورج لوٹا کر اس کی نماز واپس کر دی. ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت یہ ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورک. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا لحاظ کیا. یہی تو وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لو وزن ایمان و ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم. حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ساری کائنات کے مخلوق ان کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھو، لرجح بہم. ابو بکر کا ایمان سب سے افضل. اللہ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر. درود شریف پڑھی. اللہم صلی اللہ. دیکھو تو دیکھو حال کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. دیکھو تو دیکھو حال کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ. ایڑی رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہیلیاں دل پر. ایڑی رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہیلیاں دل پر. کیوں سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ. یار کے نام پر لکھنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا. یار کے نام پر لکھنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا. سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر، رضی اللہ تعالیٰ. منزل عشق و صدق کا رہبر، رضی اللہ. یہی تو عزت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق کی وہ ایک رات اور وہ دن جب منکرین نے زکوٰۃ کا انکار کیا، وہ بھی ناموس رسالت تھی. سرکار کی دین کی حفاظت ناموس سے رسالت ہے. فرماتے ہیں وہ جو ہجرت والی رات تھی اور وہ دن، یہ دونوں اگر مجھے مل جائے اور میری ساری زندگی کے اعمال ابو بکر لے جائیں، تمنا کرتے رہے. پتہ چلا سرکار کی عزت کی حفاظت کرنے والا بھی بڑا عظیم ہوتا ہے. جو سرکار کی عزت کرتا ہے، جب سرکار کی عزت رب کو بہت پسند ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو جو سرکار کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. آخری حدیث شریف میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الجہاد میں.
نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا تم میں سے کون ہے رات کو جو ہماری حفاظت کرے؟ حضرت سیدنا انس بن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا پھر یہ گھاٹی جو ہے اس گھاٹی کے اوپر چڑھو، اترنا نہیں ہے، ساری رات حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ آور نہ ہو. ساری رات حضرت سیدنا انس بن مرثد غنوی نے سرکار کا پہرا دیا. جب صبح کی نماز ہوئی سرکار نے سنتیں پڑھنے کے بعد فرمایا وہ تمہارے رات کے جو شہسوار ہے اس کا کیا حال ہے، کوئی خبر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یا رسول اللہ ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ سویا ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اقامت ہو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے اس گھاٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں ناموس رسالت کا پہرہ دار کھڑا ہے. ينظر الى خلال الشعب وهو في صلاته، دوران نماز دیکھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں خدا کی نماز، اور ہے کائنات کے مالک و مختار. نماز پڑھا رہے ہیں لیکن دیکھ کہاں رہے ہیں؟ ناموس رسالت کے پہرے دار کی طرف. جب نبی پاک علیہ السلام نے نماز پوری فرمائی اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار آیا. سرکار نے فرمایا هل نزلت اللیلۃ، کیا تو نے پہرا دیا ہے؟ رات کو اترا کہ نہیں اترا گھاٹی سے؟ یا رسول اللہ میں نہیں اترا، الا قاضی حاجت او مصلیا، کیا نماز پڑھنے کی خاطر، کیا قضاء حاجت کی خاطر میں اترا ہوں. ساری رات میں پہرا دیتا رہا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس ناموس رسالت کے پہرے دار کو فرمایا کہ آج کے بعد تو کوئی عمل کرے یا نہ کرے تو نے جنت اپنے اوپر لازم کر لی. سبحان اللہ. یہ ہے عزت رسول کانفرنس، یہ ہے ناموس رسالت. یہ ایسی چیز ہے درود شریف. آپ درود سے زور سے پڑھیں تاکہ میں جو آیات کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ان کا ترجمہ کروں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی بھی نہ کرو، اپنی آواز اونچی نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور میرے محبوب کی کچاری میں، مجلس میں ایسی آواز سے نہ بولو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. اگر ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم. ساری نمازیں گئیں. سرکار کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنے سے نمازیں ختم. موضوع بھی یہی تھا کہ نماز سے افضل ناموس رسالت ہے. کہ سرکار کی مجلس میں اونچی آواز ہو گئی، تمام عمل بیکار. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن اٹھو گے سمجھو گے کہ ہمارے پلے میں کافی نمازیں ہیں، کافی ہم نے تبلیغیں کی تھیں، آسرا ہوگا، دماغ میں ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ تم نے رسول کی بے ادبی کی تھی، وہ سب کے سب ضائع ہو گئے تھے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اور جو رسول کا ادب کرتے ہیں، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وہ لوگ جو رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچے کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب نے تقویٰ کے لیے پرکھ دیا ہے، قابل سمجھا ہے۔ لهم مغفرة وأجر عظيم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، اے محبوب جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے بلند آواز سے، ان کو دیہاتی لوگ آتے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت سرکار کے آرام کا ٹائم ہے، تو ایسی آواز لگاتے تھے تو وہ صحابی، لیکن چونکہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا، تو رب نے ان کے بارے میں فرمایا، اے محبوب جو آپ کو پکارتے ہیں، نداء کرتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، أكثرهم لا يعقلون، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے۔ ولو أنهم صبروا، اگر یہ صبر کرتے، انتظار کرتے، یہ محبوب کے آرام کا ٹائم ہے، اگر یہ صبر کرتے، باہر انتظار کرتے، حتى تخرج إليهم، یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق باہر تشریف لائیں، اپنی مرضی کے مطابق آئے، اگر یہ اس طرح کریں لكان خيرا لهم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ قرآن، یہ رب ہمیں عزت رسول اور ادب رسول سکھا رہا ہے۔ والله غفور رحيم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو دارین کی نعمت نصیب فرمائے، اور جہاں پر جو کچھ میں نے کلمات عرض کیے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا آنا اور میری حوصلہ افزائی کر کے باتیں سننا، ویسے بھی علماء فرماتے ہیں باتیں جو ہوتی عوام کی ہوتی، علماء کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس محفل کی برکت سے جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرمائے، اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی خاطر ہمیں ہمیشہ محافظ ناموس رسالت بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات، سلام سے پہلے